अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं इरफान हाशमी और आपको प्रोग्राम में खुश आमदीद कहता हूं। व्यूअर्स, आपको खबर ये दें कि फ़ारूक हबीब साहब भी इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी की लॉन्ड्री में धुल कर पाक साफ हो गए और फ़ारूक हबीब ने अदम एतमाद से मामलात को शुरू किया और इसके बाद चलते चलते वो तोशा खाना और साइफर केस तक पहुंचे। फ़ारूक हबीब साहब भी कहते हैं कि 9 अप्रैल को इमरान खान के खिलाफ अदम एतमाद आईनी तरीके से हुआ। आपको 3.5 साल मौका मिला, आप आईनी तरीके से गए, इंतज़ार करते, लेकिन आपने पुरतशद्दुद एहतजाज का ऐलान किया। अब फ़ारूक हबीब साहब शायद ये भूल गए कि जब इमरान खान की गिरफ्तारी होती है, रेंजर्स इस्लामाबाद हाई कोर्ट में दाखिल हुई, तो ये इनके अल्फाज थे जो इन्होंने इमरान खान की गिरफ्तारी के हवाले से कहे और ये कहा कि उन्हें अगवा किया जा रहा है। और शायद इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में आप अगर फ़ारूक हबीब साहब को गौर से देखें तो वो पहले से बहुत ज़्यादा कमज़ोर नज़र आ रहे हैं और उनकी सेहत वैसी नहीं है जैसी उनकी सेहत 6 माह पहले की थी। और ऐसा लगता है कि उन्हें कहीं पर रखा गया और फिर रखने के बाद उनका ये बयान जो है वो लिया गया है। फ़ारूक हबीब साहब ये भी कहते हैं कि इमरान खान की मौजूदगी में जज्बात भड़काए जाते थे कि पता नहीं इदारे आपके खिलाफ काम कर रहे हैं। मुसलसल नफरत का बीज बोया जाता रहा। 9 मई के वाक़े पर मुसलसल लोगों की जहनसाजी की गई। इमरान खान बज़ाहिर कहते थे कि मैंने जेल जाने के लिए बैख्तियार कर लिया, लेकिन फिर लोगों को मज़ाहमत पर उकसाते गिरफ्तारी के लिए उन्होंने एक जो अपनी पोजीशन थी वो पार्टी के सामने रखी कि क्या हिकमत अमली अपनाई जाएगी। आपने नेल्सन मंडेला की मिसालें दी, क्या उन्होंने कोई जत्था बरदार फोर्स बनाई थी? इमरान खान ने बैलेट की बजाय बुलेट का रास्ता अपनाया, जिम्मेदारी नहीं दिखाई। फ़ारूक हबीब साहब ये भी कहते हैं कि जब पता चला कि इमरान खान गिरफ्तार हो गए हैं, मैं सोया हुआ था, एहतजाज के लिए साथ नहीं गया। मुल्क में जो हुआ काबिल अफसोस और काबिल मुज़म्मत है। हमारे सामने इमरान खान आएँ बाएँ शाएँ करते, उधर तोशा खाना से घड़ियाँ ली जा रही थी। मैंने मिलिट्री चीफ से पूछा, उसने भी बात घुमा दी, यानी कोई बात थी जो बात घुमाई गई। मेरी सियासी पैदाइश तहरीक इंसाफ में है। इमरान खान अपने विजन से हट गए और हमारे हवाले बुशरा बीबी और उस्मान बुज़दार को कर दिया गया। काबिल लोगों को टिशू पेपर की तरह इस्तेमाल किया गया और फेंक दिया गया। अब ये काबिल लोग कौन से हैं? इनके नज़दीक जहांगीर तरीन साहब एक इंतहाई काबिल लोगों में उनका शुमार होता है और शायद वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में वाहिद शख्सियत थी जो सबसे काबिल थी और जिसकी बुनियाद पर इमरान खान ने अपनी सियासत की दुकान जो है वो खोली। ये कहना है फ़ारूक हबीब साहब का। फिर फ़ारूक हबीब ये भी कहते हैं कि जहांगीर तरीन का जिन इलाकों में कारोबार है वहां जाकर पता करें तरीन कैसा सनतकार और काश्तकार है। जहांगीर तरीन में क़यादत की बहुत सलाहियत है। अच्छा, मैं ज़्यादा तो नहीं बात करूँगा क्योंकि फ़ारूक हबीब साहब ने जो कुछ कहा और जिन हालात में कहा, ये एक एक्शन रीप्ले पाकिस्तान की आवाम के सामने आया है। मैं फ़ारूक हबीब साहब के हवाले से ज़्यादा तो कुछ नहीं कहूँगा, लेकिन एक बात व्यूअर्स बहुत ही अहमियत की हामिल है। इससे पहले जो इंटरव्यूज़ आए, जिसमें उस्मान डार का एक इंटरव्यू करवाया गया पाकिस्तान के टेलीविजन चैनल के ऊपर, फिर सदाकत अब्बासी साहब का इंटरव्यू आता है। वो इंटरव्यू देर से पाकिस्तान के टीवी पर चलाया गया, लेकिन उससे पहले एक वीडियो सदाकत अब्बासी की अपने घर वालों के साथ मिलने की, लिपट लिपट कर रोने की, वो वीडियो वायरल ज़रूर हुई, जिसने ना कुछ कहे भी बहुत सारे सवालात का आपको जवाब दे दिया। अब फ़ारूक हबीब साहब की अहलिया ने एक दरख्वास्त जो है वो सुप्रीम कोर्ट में दायर की थी और एक ख़त लिखा था और इल्तिजा की थी कि उनके शोहर को बाजियाब करवाया जाए। और फिर उसके बाद क्या हुआ कि फ़ारूक हबीब साहब जो हैं वो एक प्रेस कॉन्फ्रेंस कर देते हैं। अब उन्होंने ना नौजवानों को भी एक मशवरा दिया कि जज्बात में आकर पोस्टें और रीट्वीट्स ना करें। जिन्होंने पाकिस्तान आना ही नहीं, उनका मकसद व्यूअरशिप है। जो लोग रूपोश हैं वो भी तनकीद से ना डरें और सामने आ जाएं। अच्छा, अब ना कुछ सवालात हैं हमारे फ़ारूक हबीब साहब के लिए और इस पूरे जो इवेंट हुआ है। फ़ारूक हबीब की वीडियोस मौजूद हैं व्यूअर्स, आपको याद रखना चाहिए कि 9 मई को वो लोगों को कह रहे हैं कि आप फैसलाबाद में निकलें, आप पूरे पाकिस्तान में निकलें, और ख़ुद फ़ारूक हबीब भी सोने की बजाय गाड़ी में सफ़र कर रहे थे, मगर आज वो ये कह रहे हैं कि जनाब मैं तो घर में बैठा हुआ सो रहा था। फिर फ़ारूक हबीब सितंबर के आखिरी हफ्ते तक इमरान खान के साथ रहे, इमरान खान के साथ डटे रहे, ट्वीट सोशल मीडिया पर इमरान खान के हक़ में तकरीरें करते रहे, तारीफ़ें करते रहे और बयानात उनके रिकॉर्ड पर मौजूद हैं। फ़ारूक हबीब दूसरों को कहते रहे कि उन्हें दबाव में लाकर ऐसा कराया जा रहा है, और आज कहा कि मैं तो किसी के दबाव में नहीं हूँ। अगर यही करना था तो आप बहुत पहले प्रेस कॉन्फ्रेंस करके
سائڈ پہ ہو جاتے ہیں. اچھا میرا جو سب سے بڑا اختلاف ہے ان تمام لوگوں کے ساتھ جو عمران خان کو چھوڑ رہے ہیں, دیکھیں جی یہ آپ کی مرضی ہے, آپ عمران خان کو چھوڑیں, نواز شریف کے کیمپ میں جائیں, جس مرضی کیمپ میں جائیں, لیکن ایک سوال بہت ہی اہمیت کا حامل ہے. جب آپ کو یہ معلوم تھا کہ عمران خان 3.5 برس میں ڈیلیور نہیں کر سکا تو پھر آپ پاکستان تحریک انصاف میں کیوں رہے؟ آپ کے سامنے حقیقت جو تھی اس جماعت کی عیاں ہو گئی, تو پھر آپ کس کے لیے عمران خان کے ساتھ کھڑے رہے؟ آپ کو بہت پہلے اپنے آپ کو سیاست سے کنارہ کش ہو جانا چاہیے تھا. اور اگر آپ سے یہ زبردستی بیانات لیے گئے تو یہ بھی ہو سکتا تھا کہ فاروق حبیب صاحب جو ہیں وہ اعلان کرتے کہ جناب میں سیاست سے الگ ہو رہا ہوں اور آج کے بعد میں سیاست سے توبہ کر رہا ہوں. لیکن حکمت عملی کے تحت یہ صرف نہیں کیا گیا, بلکہ اب یہ جو نیا کام ہوا ہے نا, اس سے پہلے جو انٹرویوز آئے ان میں آپ نے کسی کی جو سٹیٹمنٹ کو اگر غور سے دیکھا ہو تو اس میں سیاست سے اعلان کا ذکر تو ضرور آتا ہے, لیکن شمولیت کا اعلان ہم نے بہت بعد میں ہوتے ہوئے دیکھا. لیکن فاروق حبیب صاحب کا اس پریس کانفرنس میں جہاں پر اون چودھری, مطلب لیول اپ دیکھیں کہ اون چودھری کے ساتھ بیٹھ کر یہ پریس کانفرنس کروائی گئی, اور پھر اس کے ساتھ ساتھ نعمان لنگڑیال صاحب بھی ان کے بیٹھے ہوئے ہیں, اور انہوں نے وہیں سے اعلان کر دیا کہ میں اب استحکام پاکستان پارٹی کے پلیٹ فارم سے عوام کی خدمت کروں گا. مسئلہ ویورز یہاں پر یہ ہے کہ یہ مسئلہ ویورشپ کا نہیں ہے, نہ ہی ٹویٹس کا ری ٹویٹس کا ہے. لوگوں کے اپنے اپنے ایجنڈیز ہیں جن کے اوپر وہ کام کرتے ہیں, لیکن مسئلہ یہاں پر یہ ہے کہ آپ کا اختلاف کسی سے شروع ہو جاتا ہے نا, تو تب وہیں پہ اس کا ہاتھ روکا جائے, وہیں پر اس پہ تنقید کی جائے. اور اس وقت جب آپ حکومت میں ہوتے ہیں نا, منسٹریز کے مزے لے رہے ہوتے ہیں, اور اگر آپ کو واقعی اختلافات تھے تو آپ چھوڑ جاتے. لیکن آپ نے عمران خان کو نہیں چھوڑا, آپ منسٹریز کو انجوائے کرتے رہے. آپ نے پورا ایک بیانیہ جو ہے عمران خان کے حوالے سے پاکستان کے جو میڈیا ہے اس پر بنایا, اس کو چلایا, لیکن آپ سائڈ لائن نہیں ہوئے. اچھا اب اس کے حوالے سے نا کچھ جو ٹویٹس کی گئی ہیں, ایک تو زلفی بخاری صاحب آئے, انہوں نے کہا کہ another abducted leader reappeared straight into the national television. In a few weeks they were missing and going through all they through hell. They realized they have been following the wrong leader path, and it become a comical to see these press conferences and TV shows with these forced resignations and confessions. اچھا اب اس کی نہ کوئی حیثیت نہیں ہے, وہ یہ کہنا چاہتے ہیں. پھر حماد اظہر صاحب نے بھی کہا کہ پہلے قابو آنے والوں میں صرف ایک ہی مطالبہ ہوتا تھا کہ تحریک انصاف چھوڑنا. اس سے عمران خان کی مقبولیت کو کوئی فرق نہیں پڑا. وقت کے ساتھ ساتھ مطالبات بڑھتے گئے, مثلا استحکام پاکستان پارٹی, ٹاک شوز, عدالت میں بیان, اور اب زبردستی عمران خان اور ان کے اہل خانہ پر تنقید کرنا. حماد اظہر صاحب نے یہ بھی کہا کہ جو لوگ جبری گمشدگی میں رہے ان میں سے ایک نے مجھے تاوان ادا کرنے کے بعد پیغام بھجوایا, کہا کہ ایک لفظ اوپر سے آیا تھا, ایک لفظ اوپر سے آیا تھا, باقاعدہ رٹوایا گیا, کسی ایک لفظ کو بھی حذف کرنے کی اجازت نہ تھی. جو تشدد اس نے بیان کیا, اس کے بعد بی جے پی میں بھی اگر شمولیت وہ اختیار کر لیتے تو اس پر سمجھ میں آ جاتی کہ جناب یہ اوپر سے مجبوری آئی ہے. تو ویورز یہ اٹس ریئلی سیڈ ڈے ان دا ہسٹری, ان دا پولیٹیکل ہسٹری آف پاکستان. شاید یہی ہماری ہسٹری ہے. سیڈ ڈے کیا ہوا, ہم یہی کرتے رہے ہیں, کبھی ادھر سے ادھر, ادھر سے کہیں اور لیکن اس سے ایک چیز آپ کو یاد رکھنی چاہیے. کوئی اگر یہ سمجھتا ہے نا کہ عمران خان کی سیاست ختم ہو گئی, اب میں آپ کو ایک بات بتا دوں, عمران خان کو نا باہر آنے کی ان کو آپ سزا دے دیں, ان کو آپ عمر قید ان کے نام کر دیں, جو مرضی آپ سزا دے دیں, اب عمران خان نا پاکستان کی سیاست میں ہمیشہ کے لیے امر ہو گئے, اور انہیں ضرورت نہیں ہے کسی سیاسی جماعت کو لیڈ کرنے کی یا کچھ کرنے کی. ان کا ایک بیانیہ تھا, ان کا ایک موقف تھا. اب وہ جو باتیں ان کے ساتھ منسوب کی جاتی ہیں نا کہ ابھی بھی کوئی بات اگر کر لیں, ڈیل کر لیں, تو شاید ان کے لیے حالات صحیح ہو جائیں. میرا خیال ہے کہ اب عمران خان کو جس طرح سے آپ نے پارٹی کو توڑنے کے لیے جو ہتھ کنڈا استعمال کرنا تھا سب کر لیے, اب عمران خان کو اب توڑیں نہ توڑیں, پارٹی سے خود ریزائن کر جائیں. اب سیاسی تاریخ میں عمران خان کا نام جو ہے نا وہ ہمیشہ کے لیے زندہ رہے گا. پاکستان میں اگر کسی لیڈر کی اب بات ہوگی تو وہ عمران خان ہے, اور آنے والی نسلیں جو ہیں وہ عمران خان کی مثالیں دیں گی. اور پھر کچھ لوگوں نے ٹویٹ یہ بھی کی, اور یہ لاہور سے کسی نے ٹویٹ میرے ساتھ شیئر بھی کی, کہ جیل میں عمران خان کو فاروق حبیب کی پریس کانفرنس دکھا کر بتایا گیا کہ ان کے سر پر آپ اپنی فوج کے خلاف سازشیں کر رہے تھے. وہ لوگ کون ہیں جن کے بارے میں جن کے ساتھ آپ تھے, دیکھ لیں یہ آپ کو ایک ایک کر کے چھوڑ کر جا رہے ہیں, سب چھوڑ کر چلے جائیں. لیکن عمران خان کا بیانیہ جو ہے وہ شاید اب عمران خان کو نہیں چھوڑے گا, اور عمران خان کے اس بیانیے کو اگر ہم اور سے دیکھیں تو وہ پاکستان کی تاریخ میں ہمیشہ کے لیے امر ہو گیا, اور اب یہ کہ ریزسٹنس کی علامت جو ہے ہمیشہ بن جائے گا. آج سے 10 سال بعد, 15 سال بعد جب بھی تاریخ لکھی جائے گی اور اس دور کو انالائز کیا جائے گا, تو عمران خان
اگلے کئی دہائیوں کئی صدیوں تک پاکستان کی تاریخ میں ہمیشہ جو ہیں وہ آپ کو ٹاپ آف دا لسٹ نظر آئیں گے کہ ریزسٹنس اور بیانیہ اور سازش کس طرح ہوئی اور عمران خان نے جیل میں کن کن سازشوں کا مقابلہ کیا، یہ اب سنہری حروف میں لکھی جائیں گی۔ آپ جو مرضی اب کر لیں، جتنی مرضی پریس کانفرنس کروائیں، ٹاک شوز کروائیں۔ اور آپ کو یہ بتائیں کہ سائفر کیس میں عمران خان کے خلاف 3 گواہ، اب یہ 3 گواہ کون سے یہ بھی میں آپ کو بتاؤں گا آگے چل کر، اور پھر عدالت میں عمر قید اور سزائے موت کی گونج جو ہے وہ سنائی دی ہے، اور یہ کس نے کہا اور کیوں کہا۔ اور پھر ویورز، اسلام آباد ہائی کورٹ میں سائفر کیس میں عمران خان کی درخواست ضمانت اور کیس خارج کرنے کی درخواستوں پر فیصلہ محفوظ کر لیا گیا ہے۔ چیف جسٹس نے اس کی سماعت کی ہے۔ جسٹس عامر فاروق کا سائفر کیس کے جیل ٹرائل کو قانون کے مطابق قرار دیتے ہوئے عمران خان کو ٹرائل کورٹ سے رجوع کرنے کا حکم جو ہے وہ صادر کر دیا گیا ہے۔ جسٹس عامر فاروق صاحب نے ڈٹائی کے ساتھ اپنے طرز عمل پر چلتے ہوئے یہ فیصلہ سنایا، لمبی چوڑی سماعت کی، طویل انتظار کروایا، اور پھر وہی فیصلہ آیا جس کی توقع جو ہے وہ عامر فاروق صاحب سے کی جا رہی تھی۔ جیل ٹرائل کے خلاف ریلیف بھی اور یہ معاملہ ٹرائل کورٹ کے متھے جو ہے وہ مار دیا گیا ہے۔ ویورز، آپ کو بتا دیں کچھ سوالات ہیں اس کیس سے جڑے ہوئے، اور آپ کو سمجھ میں آ جائے گی کہ اب یہ کھیل کیا کھیلا جا رہا ہے۔ عمران خان کو بار بار ٹرائل کورٹ کے رحم و کرم پر ڈالنے کی جسٹس عامر فاروق جو ہیں یہ روش جو ہے وہ کیا برقرار رہی؟ بالکل جی، توشہ خانہ کیس میں بھی آپ کو یاد ہوگا کہ اسی جج نے عدالت کے دائرہ اختیار کو چیلنج کرنے کا معاملہ 3 دفعہ ٹرائل کورٹ کو بھیجا اور خود کوئی فیصلہ نہیں کیا، اور اسی چکر میں عمران خان کو سزا ہو گئی۔ اب سائفر کیس میں بھی جسٹس عامر جیل ٹرائل کو درست کہہ رہے ہیں، اور ساتھ ہی ساتھ یہ حکم بھی دے رہے ہیں کہ اگر پھر بھی ملزم اوپن کورٹ ٹرائل چاہتا ہے تو وہ ٹرائل کورٹ سے رجوع کرے۔ جسٹس عامر نے اس کیس میں بھی وہی پرانا حربہ استعمال کیا جو ماضی میں کرتے رہے۔ اب دوسرا سوال ویورز یہ ہے کہ جیل ٹرائل کو قانونی طور پر درست کیسے قرار دیا جا سکتا ہے؟ آپ کو یاد رکھنا چاہیے جب ملزم خود اوپن کورٹ ٹرائل کا کہہ رہا ہے تو ہائی کورٹ کو کیا تکلیف ہے۔ عمران خان نے کبھی یہ نہیں کہا جس بنیاد پر اس کیس کو ایک بند عدالت میں چلایا جا رہا ہے اور سیکیورٹی خدشات کی بنیاد پر۔ عامر فاروق صاحب نے کہا کہ جناب خان صاحب خود کہہ چکے کہ ان کی سیکیورٹی خدشات ہیں، تو لہٰذا اسے اوپن عدالت میں نہیں بلکہ اسے بند عدالت میں اس کیس کو جو ہے وہ چلایا جائے گا۔ جیل ٹرائل عام طور پر بڑے بڑے دہشت گردوں کا کیا جاتا ہے، اور عمران خان کو بھی اب اسی کیٹیگری میں شامل کر لیا گیا ہے۔ اب سوال یہ ہے کہ کیا یہ فیصلہ کوئی سکرپٹڈ تھا جو سنایا گیا، اور مقصد اس کا کیا ہے؟ ویورز، مقصد بڑا واضح سا ہے اور صاف ہے کہ عمران خان کو جیل کے اندر رہتے ہوئے یہ انصاف، جس طرح سے کچھ قوتیں چاہتی ہیں عمران خان کے خلاف انصاف، وہ انصاف دیا جائے، اور یہ انصاف ان کی مرضی کا ہوگا جو چاہتے ہیں کہ عمران خان کو جیل کے اندر رکھ کر ان کے بیانیے کو اور ان کو جو ہے وہ نہ صرف مائنس کیا جا سکے، اور پھر ان کی زندگی سے جو خدشات اب جڑے ہوئے ہیں اور ان خدشات کو بھی کسی نہ کسی طرح سچ کر کے دکھا دیا جائے۔ اب سارے کے سارے جو فیصلے ہیں نا اسی اسکرپٹ کے تحت ہو رہے ہیں۔ جب سائفر کیس میں درخواست ضمانت کی کارروائی ہائی کورٹ اوپن کورٹ میں کر رہی ہے تو پھر ٹرائل اوپن کورٹ میں کیوں نہیں ہو رہا؟ یہ ایک بنیادی سوال ہے، اور یہ قانونی تضاد بالکل واضح ہے، آپ کو یاد رکھنا چاہیے۔ پبلک پروسیکیوٹر شاہ خاور صاحب نے بھی ایک دلائل دی، اور وہ کیا کہتے ہیں؟ وہ یہ کہتے ہیں جناب کہ وزارت خارجہ کے امریکہ میں افسر فیصل ترمذی کا بیان ریکارڈ کا حصہ ہے، جس میں فیصل ترمذی کے بیان میں موجود ہے کہ کیسے ایک ملک سائفر پبلک کرنے سے متاثر ہوا، کیسے انہوں نے اس ایکٹ کو لیا، کیسے دوسرے ملک کے تعلقات پر اس کا اثر پڑا، اور پھر ایف آئی اے کے اسپیشل پروسیکیوٹر مختلف عدالتی فیصلوں کے حوالہ جات پیش کر رہے ہیں۔ راجہ رضوان عباس نے کلبھوشن یادو کیس میں بھارتی عدالت کے فیصلے کا بھی حوالہ دیا۔ سائفر کیس میں ایف آئی اے نے 3 ایکسپرٹس کی رائے بھی شامل کی ہے کہ اس ایکٹ کے عالمی سطح پر کیا اثرات ہو سکتے ہیں۔ 3 ایکسپرٹس میں اسد مجید خان، سابق سیکرٹری خارجہ جو سہیل محمود صاحب ہیں، اور پھر وزارت خارجہ کے سابق ڈی جی فیصل نیاز ترمذی کا بیان جو ہے اس میں شامل کیا گیا۔ اب ویورز، یہ جو سائفر کیس کے 3 گواہ ہیں ان کے نام میں آپ کے سامنے رکھ دوں۔ ایک تو جی سفیر اسد مجید ہیں، دوسرا اعظم خان، اور تیسرا سابق سیکرٹری خارجہ سہیل محمود کو یہ اس کے اندر جو ہے وہ شامل کیا گیا ہے۔ اب اہم سوالات جو اس سے جڑے ہوئے ہیں کہ آگے کیا ہوگا۔ اس کیس میں پبلک پروسیکیوٹر نے جو گواہ ایسے اکٹھے کیے ہیں جو پرائم گواہ ہیں۔ اسد مجید کے پاس سائفر آیا، اسد مجید کو سائفر کے ٹرانسکرپٹ کا بھی پتہ ہے، ان کی گواہی سے عمران خان کو زیادہ سے زیادہ سزا دی جا سکے گی۔
आज राजा रिजवान अब्बासी जो हुकूमती वकील हैं, उन्होंने साइफर केस की मुमकिना तौर पर जो सज़ा थी जो बताई, वो इमरान खान को 14 साल कैद का हवाला दे रहे हैं और फिर ये भी कहते हैं कि शायद इमरान खान को सज़ाए मौत भी हो जाए। यानी पूरी कोशिश की जाएगी कि इस सज़ा की दरख्वास्त अदालत से की जाए कि इमरान खान को 14 साल कैद या फिर सज़ाए मौत जो है वो सुनाई जाए। असद मजीद साइफर को ले तो आए, लेकिन वहां से साइफर कहां गया ये कौन तय करेगा, क्योंकि इस केस में साइफर गुम होने का भी जिक्र है और जब तक ये तय नहीं होगा सज़ा किस तरह दी जाएगी। आपको व्यूअर्स याद रखना चाहिए कि चीफ जस्टिस साहब ने फैसला महफूज किया, फैसला कब सुनाएंगे ये किसी को मालूम नहीं, क्योंकि इस केस में फर्द जुर्म आयद हो जानी है कल मुमकिना तौर पर, और जब फर्द जुर्म आयद हो जाएगी तो फिर अदालत कहेगी कि जनाब अब तो फर्द जुर्म आयद हो गई, अब हम कुछ नहीं कर सकते, लिहाजा अब ट्रायल कोर्ट के अंदर ये केस चलेगा। व्यूअर्स, ट्रायल जेल में होगा। चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट की बदनीयती जो है, और उन्होंने साइफर जज को अब एक गो हेड दे दिया है। इमरान खान को साइफर केस में जेल समाअत के खिलाफ दरखास्त में इस्लामाबाद हाई कोर्ट से रिलीफ ना मिल सका और दरखास्त जो है मुस्तरद कर दी गई। वजह यह पेश की गई कि जेल ट्रायल की जो सिक्योरिटी का मसला जो है और खदशात मौजूद हैं, इसलिए एक सोची समझी प्लानिंग के तहत अब जज दिलावर की तर्ज पर इमरान खान के खिलाफ जो है ये केस सुनाया जाएगा और अबुल हसनात साहब जो हैं अब इनसे ये काम लिया जाएगा। और फिर आपको ये भी मैं बता दूं कि नवाज शरीफ साहब के पास ना अब 48 घंटे हैं, 7 साल कैद, 80 लाख जुर्माना। नवाज शरीफ की कानूनी टीम ने दरखास्त जमानत की इब्तदाई जो कॉपी है यानी मुसवदा जो है वो तैयार कर लिया है। कानूनी टीम की जानिब से 48 घंटे में दरखास्त दायर की जाएगी। दरखास्तें अल अजीज़िया और एवन फील्ड रेफरेंस में दायर की जा रही हैं। आपको कानूनी माहिरीन की जो राय है इस हवाले से मैं आपके सामने रख देता हूँ। शोएब शाहीन साहब इस केस के हवाले से ये कहते हैं कि इश्तिहारी मुलजिम के लिए भी गैर मामूली हालात में अदालत हिफाजती जमानत मंजूर करने का रिलीफ देती है। सजा याफ्ता मुजरिम के लिए कानून में इसकी कोई गुंजाइश नहीं है और ना ही ऐसी कोई अदालती नज़ीर मौजूद है। कोई भी इश्तिहारी मुजरिम जब तक खुद को कानून के सामने सरेंडर ना करे तब तक इसकी दरखास्त अदालत में नहीं सुनी जा सकती। अच्छा, इसकी ना थोड़ी सी एक्सप्लेनेशन मैं आपके सामने रख दूं कि असल में ये गेम क्या खेली जा रही है। नवाज शरीफ साहब पाकिस्तान आ गए, इश्तिहारी मुलजिम पाकिस्तान आ गया। अब हुकूमत और जिस तरह से लंदन में उन्हें प्रोटोकॉल दिया गया, इससे तो साफ जाहिर है ना कि हुकूमत पाकिस्तान रियासत उनको गिरफ्तार नहीं कर रही। ठीक हो गया। जब रियासत जहाज में जहाज के उतरने से लेकर अदालत जाने तक या जलसागाह जाने तक उन्हें फैसिलिटेट करेगी तो फिर गिरफ्तारी तो नहीं होगी। फिर गिरफ्तारी जब नहीं हुई तो वो जाके क्या करेंगे, अदालत के सामने अपने आप को खड़ा कर देंगे और कहेंगे जनाब मैं हाजिर हो गया हूं, हमने अपनी रिपोर्ट अदालत में जमा करवा दी। कुछ अरसे तक मेरी सेहत ठीक नहीं थी, अभी भी ठीक नहीं है, कॉम्प्लिकेशंस हैं, लेकिन क्योंकि मैंने पाकिस्तान की आवाम के साथ एक कमिटमेंट की हुई है, आपके साथ एक कमिटमेंट की थी, तो लिहाजा मैं अपने आप को अदालत के सामने सरेंडर कर रहा हूं। एक पूरा फिक्स्ड मैच जो है वो खेला जा रहा है। तो रियासत आपको गिरफ्तार नहीं करेगी, आप सरेंडर कर देंगे और फिर वहां से आपको सीधा जलसागाह जो है पहुंचा दिया जाएगा। अब मेरा ख्याल है कि इसमें किसी को दो राय जो है वो नहीं होनी चाहिए। एक तरफ इमरान खान को जेल के अंदर जो है वो ट्रायल का एक फैसला आ जाता है और अब इस्लामाबाद हाई कोर्ट के अंदर ही नवाज शरीफ साहब जो हैं वो अपने आप को सरेंडर करेंगे और फिर वहां से क्या फैसला आएगा। जहां से मरियम नवाज को रिलीफ मिला, अब उसी ग्राउंड के ऊपर जो है वो नवाज शरीफ को भी रिलीफ देने की तैयारी की जा रही है। न्याजी साहब जो हैं वो पाकिस्तान के साबिक अटॉर्नी जनरल हैं, वो ये कहते हैं कि नवाज शरीफ की सज़ा मुअत्तल करके ज़मानत दी गई थी जो ख़त्म हो गई। इश्तिहारी होने पर सज़ा बहाल हो चुकी है और अब अदालत उस वक्त तक कोई दरख्वास्त नहीं सुन सकती जब तक इश्तिहारी मुजरिम अदालत के सामने सरेंडर ना करे। वो यही तो करने जा रहे हैं। अदालत आपके साथ एक फिक्स मैच खेलेगी, आ जाएं, हम आपको रिलीफ देते हैं। तो फिर नवाज शरीफ को ये जो बार बार बात कर रहे हैं ना कि जी जेल जाना पड़ेगा, मेरा नहीं ख्याल कि नवाज शरीफ को जेल जाना पड़ेगा। फिक्स्ड मैच के अंदर और ज़मानत के मामले पर जो दरख्वास्त इन्होंने तैयार की है उसमें ये तहक़ात रखे जाएंगे और कहा जाएगा कि नवाज शरीफ साहब ने अपने आप को सरेंडर कर दिया, लिहाजा इश्तिहारी वाला चैप्टर क्लोज हो गया। अब हम अगली बात करते हैं और उसमें सज़ा मुअत्तल की एक दरख्वास्त जो है वो दे दी जाएगी। साबिक अटॉर्नी जनरल जो है जी जहांगीर जदून साहब, उनके मुताबिक नवाज शरीफ के वतन वापस पहुँचने पर उन्हें अदालत तक पहुँचने की प्रोटेक्शन मिल सकती है। इश्तिहारी करार देकर वारंट जारी करने का मतलब यही है कि मुलजिम या मुजरिम को पकड़कर कानून के सामने सरेंडर कराया जाए। अगर कोई इश्तिहारी अपनी मर्जी से अदालत के सामने पेश हो जाता है तो फिर ये उसे मौका जो है वो अदालत यानी प्रोटेक्शन
کا جو معاملہ ہے وہ آٹومیٹکلی اسے مل جائے گا. اب سوال اس میں ویورز یہ ہے کہ کیا ریلیف ملے گا. کچھ چیزیں میں آپ کے سامنے رکھ دیتا ہوں اور اس کے بعد آپ کو سمجھنے میں آسانی ہو جائے گی کہ نواز شریف صاحب اب ایک پراکسی قسم کا کھیل کھیلنے جا رہے ہیں اور یہ کسی اور کے کہنے پر کھیل کھیلا جائے گا. شاہد خاقان عباسی صاحب کا ایک بیان کہ نواز شریف ٹریپ ہو رہے ہیں, انہیں ان کے اپنے لوگ جو ہیں مروا دیں گے. خورشید شاہ کا بیان کہ نواز شریف ٹریپ ہو رہے ہیں, یعنی اصولی طور پر ریلیف نہیں مل سکتا, اگر ملے گا تو یہ بیونڈ لا ہی ہوگا, یعنی یہ کسی ڈیل کے نتیجے میں تو ہو سکتا ہے لیکن پاکستان کی عوام جس طرح سے یہ دیکھ رہی ہے پورے معاملے کو, اس صورت میں یہ ریلیف نہیں ملے گا. میں آپ کے سامنے کچھ چیزیں رکھ دیتا ہوں, آپ کو سمجھنے میں مزید آسانی ہو جائے گی. نواز شریف صاحب پاکستان جو آ رہے ہیں ایک بیانیہ لے کر, کچھ عرصہ پہلے انہوں نے اینٹی اسٹیبلشمنٹ ایک بیانیہ کا باقاعدہ طور پر آغاز کیا. بڑا بھائی جو ہے وہ بیانات دے رہا تھا تو چھوٹے بھائی کو ایک دم سے کہا گیا کہ جاؤ اس سے چپ کراؤ, اور یہ اگر اسی قسم کے بیانیے دے گا تو پھر مشکل ہو جائے گا. چھوٹا بھائی بھاگا بھاگا لندن گیا اور جہاز میں بیٹھ کر جا کر میاں صاحب کو پیغام دیا کہ باؤ جی ہوش کے ناخن لیں, اینٹی اسٹیبلشمنٹ بیانیہ جو ہے ہمیں سے پیچھے ہٹنا پڑے گا, نہیں تو ہماری سیاست اور آپ کی پاکستان واپسی جو ہے نا وہ ساری کی ساری کھڈے لائن لگ جائے گی. خیر کھڈے لائن تو انہیں بھی لگی ہوئی ہے, ہمیں شاید نظر کچھ لوگوں کو نہیں آتی اور ہم اپنی آنکھوں میں پٹی باندھ لیتے ہیں. اور پاکستان کی سیاست اور پاکستان کا نظام از آل ہسٹری. ہم نام نہاد جمہوری لوگ ہیں لیکن ہمارے ہاں جمہوریت کی کوئی نہ گنجائش ہے اور نہ ہی ہم جمہوریت جو وہ ڈیزرو کرتے ہیں, کیونکہ ہم آواز اپنی بلند نہیں کرتے. تو جمہوری اگر ہم خود نہیں ہوں گے تو پاکستان کے اندر جمہوریت نہیں آ سکتی. اب بھائی جان جو تھے انہیں خیال یہ آیا کہ یار یہ تو بات چھوٹا ٹھیک کر رہا ہے, اور اگر میں نے اینٹی اسٹیبلشمنٹ بیانیہ اس پہ قائم رہا تو پھر یہ مجھے پاکستان نہیں آنے دیں گے, جہاز کہیں اور ہی جائے گا. انہوں نے ایک دم جو ہے نا وہ یو ٹرن لیا, بیانیے سے اینٹی اسٹیبلشمنٹ نکال کر, گینگ آف فائیو کو نکال کر, جنرل باجوہ کو نکال کر, جنرل فیض کو نکال کر, ججوں کو نکال کر, اچھا جج جو ہے نا شاید یہ روک لیں لیکن باقی لوگوں کو انہوں نے نکال دیا ہے, اور بیانیہ یہ بنایا کہ ہم معیشت کو ٹھیک کریں گے اور 9 مئی کے کرداروں کو انصاف کے کٹہرے میں لا کر چھوڑیں گے. اب آپ کو میں ایک بات بتا دوں, فاروق حبیب صاحب کی پریس کانفرنس کے بعد یہی بیانیہ جلسوں کے اندر نواز شریف صاحب جو ہیں وہ اٹھائیں گے اور 9 مئی کے کرداروں کا ذکر بار بار کیا جائے گا. اس سے پہلے سوشل میڈیا, انٹرویوز, پریس کانفرنسز, زبردستی انٹرویوز, ریورس انجینئرنگ اور سب کچھ ہوتا رہا ہے, لیکن یہ پہلی دفعہ ہوگا کہ نواز شریف ان پورے معاملات کو اٹھا کر جلسوں میں لے جائیں گے اور کہیں گے کہ ہماری فوج کے خلاف سازش ہوئی, پاکستان کو توڑنے کی سازش ہوئی, اور جنہوں نے یہ سب کچھ کیا آج وہ کہاں ہیں, اور انتہائی زو معنی گفتگو جو ہے وہ کی جائے گی. لیکن میاں صاحب کو ایک خبر ہم یہ دیتے ہیں کہ یہ پراکسی جنگ ہے, انہیں استعمال کیا جائے گا ٹیشو پیپر کی طرح. 9 مئی کا بیانیہ جلسوں میں اچھالا جائے گا, بڑھایا جائے گا, بتایا جائے گا, چلایا جائے گا, اور پھر جب یہ سب کچھ ہو جائے گا تو نواز شریف صاحب کی جو سیاست ہے نا انہیں اس سے مائنس کر دیا جائے گا. یہ صرف استعمال کریں گے اور پھر اس کرسی کے اوپر کوئی اور آ کر بیٹھ جائے گا, اور ہم اور آپ مل کر دیکھیں گے کہ نواز شریف صاحب جو ہیں وہ کس طرح استعمال ہوں گے, کتنی دفعہ استعمال ہوں گے, اور شاید یہ ان کی آخری اننگ ہو اور اپنا یہ کام کر کے پاکستان کی جو انتخابی سیاست ہے مجھے ان کا کوئی رول جو ہے وہ نہیں لگ رہا. کیونکہ ویورز آپ کو یاد رکھنا چاہیے کچھ دنوں سے پاکستان کے اندر جو اسٹیبلشمنٹ کا معیشت کو ٹھیک کرنے کے حوالے سے کردار تھا یہ بہت زیادہ اس کو پھیلایا جا رہا ہے. میں اس حد تک ضرور اپنے سیاستدانوں کو تنقید کا نشانہ بناتا ہوں کہ وہ کام ڈالر والا جو پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ نے کیا تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ کہیں نہ کہیں کوئی نہ کوئی نظام کے اندر خرابی موجود تھی اور مل کر کے یہ کھیل کھیلا جا رہا تھا. مافیاز سیاستدانوں کے ساتھ مل کر یہ کھیل کھیل رہے تھے اور جو ریٹ ہے وہ اوپر جاتا ہے, اور اس میں سیاستدان کا ہاتھ تھا. اگر پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ کر سکتی ہے تو آپ بھی بھائی کر سکتے تھے, اور اگر آپ نے یہ نہیں کیا تو پھر یقیناً یہ پاکستان کی عوام کے ساتھ جو ہے وہ ایک غداری ان سیاستدانوں نے کی ہے. ویورز یہ شو تھا آج کا ہمارا, اپنے کمنٹس بھیجیے گا, چینل کو ضرور سبسکرائب کیجیے گا. مجھے اجازت دیجیے, اللہ نگہبان.